ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 70 صفحات کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینا اضافی سزا ہے۔ پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست موجود تھی۔ اکثریتی فیصلے سے متعلق 14 ستمبر کی وضاحت کو فیصلے کا ہی حصہ سمجھا جائے۔ 38 ہمارے باقی ماندہ MNA کی بالفور نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت یہ سیٹس مانگنے نہیں آئی، یہ سیٹس نہیں دی جا سکتی۔ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ 70 صفحات پر مشتمل اکثریتی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی نے انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 80 میں سے 39 MNAs کو پی ٹی آئی کا ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا کہ باقی 41 ارکان اسمبلی کے 15 روز کے اندر دستخط شدہ بیان لیں۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ فیصلے میں تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے۔ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کر سکتا۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیا جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے۔ فیصلے میں 11 ججز اس بات پر متفق تھے کہ آروز اور الیکشن کمیشن نے غیر قانونی اقدامات کیے۔ پی ٹی آئی امیدوار اور ووٹرز بنیادی حقوق سے محروم ہوئے۔ الیکشن کمیشن کو یقینی بنانا چاہیے کہ انتخابات صحیح معنوں میں عوام کی مرضی کی عکاسی کریں۔ 2024 کے عام انتخابات میں یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آزاد امیدوار کا کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے۔ معاملات ملکی قوانین کے مطابق ہی چلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت یہ سیٹس مانگنے نہیں آئی۔ تھرو آؤٹ یہ سنی اتحاد کونسل کا کیس تھا۔ اس وقت جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق جو آزاد امیدواران کنسیڈر کیے گئے ہیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا جو وہ ایکشن ہے وہ ارریورسیبل ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے۔ انہوں نے بھی جو حلف لیا ہے وہ حلف یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے۔ آئین پاکستان میں جو اسکیم ہے اس میں لکھا ہے ان اکارڈنس ود لا، اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ سیٹس نہیں دی جا سکتی۔ اب عدالت کا فیصلہ ادروائز ہے۔ فردر راؤنڈ آف لیٹیگیشن کی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا مخصوص نشستیں اسی پارٹی کو ملیں گی جن کے امیدوار جیتے۔ تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں۔ سپریم کورٹ نے اوور کراسنگ والے قانون کو ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے۔ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جس کو اپنی پارٹی کا ووٹ ملا ہو وہ ہمیشہ سے اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ مانا جائے گا۔ بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے 38 ہمارے باقی ماندہ MNA کی بالفور نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ریزرو سیٹوں کا جلد سے جلد اناؤنس کریں۔ کوئی بھی آئینی ترمیم کی جائے گی مزاحمت کریں گے۔ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے ہفتے والے دن پنڈی میں جلسہ کریں گے۔ عدالت نے نظر ثانی میں فیصلہ برقرار رکھا تو حتمی ہوگا۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کہتے ہیں فیصلہ برقرار رکھا تو الیکشن کمیشن وزیر اعظم عمل کے پابند ہوں گے۔ عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب عمل درآمد فرض کریں نہیں ہو رہا اس فیصلے کے اوپر تو سپریم کورٹ کے پاس اب کیا اختیار؟ سپریم کورٹ اس ججمنٹ کو جو آج اناؤنس ہوئی ہے اگر اس کو سسپینڈ نہیں کرتی تو یہ ججمنٹ فائنل ہو جائے گی۔ اگر یہ ججمنٹ فائنل ہو جائے گی جو الیکشن کمیشن ہے اور گورنمنٹ کا اگر اس میں کوئی رول ہے
تو یہ سب پہ لاگو ہو جائے گا کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں. اگر وہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی نوٹسز ایشو ہو جائیں گی. کہ اگر پرائم منسٹر کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ نوٹس ہو جائے, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ نوٹس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے انکار کر دیا تھا چودھری افتخار کے زمانے میں, تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. تو یہ چیز آپ کو سوچنی چاہیے, ایک قانونی بحران پیدا ہوگا. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے 26 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں لکھا, سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی. سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں لینے کی اہل نہیں. پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے, مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے. پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی. تحریک انصاف نے اپنے حق میں کسی ڈکلیریشن کی استدعا نہیں کی. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کا دوبارہ جائزہ لے, فریقین کو سن کر 7 روز میں فیصلہ کرے. مخصوص نشستوں کے فیصلے میں 2 ججز کا اختلافی نوٹ منصب کے منافی قرار. سپریم کورٹ کے 8 ججز کا 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے 12 جولائی کے فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا. اکثریتی فیصلے پر جس انداز میں اختلاف کیا گیا سپریم کورٹ کے ججز کو زیب نہیں دیتا. اختلاف کا انداز سپریم کورٹ کے ججز کے لیے درکار شائستگی اور تحمل سے کم ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اختلافی نوٹ میں دونوں ججز نے 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی. رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کر گئے. دونوں ججز کا یہ عمل عدالتی کارروائی اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس. سینئر ترین جج منصور علی شاہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی کو خط لکھ دیا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا. آرڈیننس کی آئینی حیثیت طے ہونے تک کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منصور کی عدم شرکت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین شریک ہوئے. سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اجلاس میں شریک ہوئے بغیر چلے گئے. جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی کو بعد میں خط لکھ کر آرڈیننس کے تحت قائم کمیٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا. جسٹس منصور نے لکھا, آرڈیننس آنے کے بعد ہی کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی. کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا. پچھلی کمیٹی کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتا. مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کرنا غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے. رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس. جسٹس منصور کا کہنا تھا اس فیصلے کی روشنی میں نئے آرڈیننس کی آئینی حیثیت پر سوالیہ نشان ہے. جسٹس منصور نے چیف جسٹس کو فل کورٹ اجلاس بلانے کی تجویز دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ نئی کمیٹی فل کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف نہ چلی جائے. انہوں نے کہا یہ بھی خدشہ ہے عدلیہ کے وقار اور عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. آرڈیننس کے آئینی حیثیت کے طے ہونے تک کمیٹی میں شرکت نہیں کروں گا. لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے. کی پریمیئر انٹیلیجنس سروس آئی ایس آئی اب لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی سربراہی میں کام کرے گی. پاک فوج میں اہم ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 سپتمبر کو ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر این ڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم فورٹ لیون ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفینس اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں. ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی ڈی جی آئی ایس آئی تعیناتی کو دفاعی تجزیہ کاروں نے اچھا انتخاب قرار دیتے ہوئے کہا یہ تعیناتی ملک اور اداروں کے لیے بہتر ثابت ہوگی. جنرل عاصم کے آنے سے ڈیفینیٹلی آئی ایس آئی اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھے گی. سیکورٹی سے ریلیٹڈ چاہے وہ ایسٹرن بارڈر ہے, ویسٹرن بارڈر ہے, ٹیررزم ہے,
اس میں اپنے ادارے کو لیڈ بھی کریں گے اور گورنمنٹ کو اچھی ایڈوائز بھی دیں گے. بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. یہ تعیناتی ملک اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی. ایکسیلنٹ سولجر اور بہت ہی اچھی اپوائنٹمنٹ پر رہے ہیں اور پوری تمام انٹریکیسیز سمجھتے ہیں جو انٹیلیجنسز کی ہوتی ہیں, اور اس موقع پہ جا کے ملک کو کافی مسائل درپیش ہیں. تو اس وقت ان کی پوسٹنگ کو آئی تھنک بہت میرٹ پہ کیا گیا. ایک تو بہت ہی ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, بہت ہی اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل یہ آفیسر ہیں. پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں میں انہوں نے ان کی تعیناتی رہی ہے اور انہوں نے ملک سے باہر بھی ٹریننگ حاصل کی ہے. تو میرے خیال میں یہ آرمی کی ہائی کمانڈ جنرل آصف منیر صاحب نے ایک بہترین فیصلہ کیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام. And economic growth. The Kingdom of Saudi Arabia, with its Vision 2030 and the theme "We Dream, We Achieve," under the dynamic leadership of His Majesty King Salman bin Abdulaziz and His Royal Highness Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, is assuming a global leadership role. The kingdom is making remarkable strides in ease of doing business, surpassing the world's largest economies, embracing modern techniques. It is in fact amongst the countries that are leading in science, technology, innovation and enterprise. As leader of the Muslim world, Saudi Arabia has consistently championed the cause of justice, equality and peace. Its efforts to promote interfaith dialogue, understanding and cooperation through various international forums have been exemplary. Pakistan and Saudi Arabia enjoy a relationship characterized by mutual respect, cooperation, shared values and enduring friendship that have stood the test of times through all these years. This relation is unique and goes beyond common interstate interaction, as both countries have consistently supported each other in times of need, standing in solidarity during natural disasters and crisis, reflecting the depth of the fraternal bond that exists between the two countries. The people of Pakistan join me in acknowledging from the core of our heart the kingdom's generosity in helping stabilize Pakistan's economic situation from time to time. These historic gestures have touched us deeply and profoundly forever. As we celebrate this auspicious day with our Saudi brothers and sisters, I reaffirm Pakistan's commitment to a strong and enduring friendship between our two nations. We will continue to work together to promote peace, stability and development in the region. May Allah bless the Kingdom of Saudi Arabia with continued prosperity, progress and success. Long live Pakistan-Saudi Arabia Brotherhood. سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام آپ نے ملاحظہ کیا. آج صرف سعودی عرب ہی نہیں پاکستان کے لیے بھی خوشی کا دن ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب سے خطاب. کہا دونوں ملکوں کا برادرانہ تعلق ہے جس کی جڑیں عقیدے، تاریخ اور روایات سے جڑی ہیں. Today is a day of celebrations not only for the Saudi Arabian but also for Pakistan. Two nations share a brotherly bond deeply rooted in a shared faith, history and values. Pakistan and Saudi Arabia have always enjoyed excellent relations spanning across various sectors. I am confident that our bilateral relationship will continue to grow. Pakistan wishes Saudi Arabia continued success and transformative journey. یا وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن سے نیو یارک پہنچیں گے. لندن میں رہائش گاہ سے برطانوی حکومت کے پروٹوکول میں
ایئرپورٹ روانہ ہوں گے۔ کچھ دیر میں امریکہ کے لیے اڑان بھریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اپنے خطاب میں فلسطین، کشمیر، افغانستان اور دہشت گردی کے ایشوز اجاگر کریں گے۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال سے متعلق بھی بات کریں گے۔ اپنے قیام کے دوران بنگلہ دیش، مالدیپ اور ترکی کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ وزیر اعظم IMF اور ورلڈ بینک کے سربراہان سے بھی ملیں گے۔ جنرل اسمبلی میں شریک سربراہان کے اعزاز میں امریکی صدر کے استقبالیہ میں شرکت کریں گے۔ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ذاتی امراء میں ملاقات، باہمی دلچسپی، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی گئی۔ مریم نواز کا کہنا تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین دوستانہ تعلقات ہیں، اس کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ پاک امریکہ تجارت سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ماضی کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور پرامن ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کیں۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان سے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی کراچی میں ملاقات JUIF سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد سمرو کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ قاری محمد عثمان، مولانا محمد غیاث، مولانا سمیع الحق سواتی، علامہ ناصر محمود سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ یا وقت ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ خبر جیکب آباد سے، جہاں زیادتی کا شکار پولیو ورکر اور ملزم کا DNA میچ کر گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے موسیٰ بلوچ سے۔ موسیٰ، آگاہ کیجیے۔ جی، 11 ستمبر 2024 کا واقعہ ہے کہ جیکب آباد کے مولادار تھانے کی حدود میں انسداد پولیو مہم کے دوران مسلح افراد نے پولیو ورکر کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا تھا اور دونوں کے مدعی اور ملزم کے DNA سیمپل لے کر وہ لمس لیبارٹری جامشورو بھیجے تھے، جن کی آج رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں خاتون اور ملزم کے DNA میچ کر چکے ہیں اور رپورٹ میں یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ خاتون کے کپڑوں سے جو ہے وہ ملزم کے DNA کے سیمپل میچ کر گئے ہیں اور اس حوالے سے لیبارٹری سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق DNA میچ کر گیا ہے۔ موسیٰ بلوچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ موسیٰ، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں ایک پلاٹ پر کھڑی 100 سے زیادہ سرکاری گاڑیاں جل گئیں۔ کئی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس پہلے سے غائب کر دیے گئے تھے۔ کلفٹن میں واقع پلاٹ پر گاڑیاں کس نے کھڑی کی، پولیس بھی لالم۔ تفصیلات جانیے نذیر شاہ کی رپورٹ میں۔ کلفٹن بلاک 1 شیری جینا کالونی کے قریب پلاٹ میں آگ لگنے سے 50 سے زائد سرکاری گاڑیاں جل گئی۔ یہاں پر آپ کو جنگل بھی نظر آ رہا ہے، آبادی بھی ہے، مزید پھیل سکتی تھی۔ جلنے والی گاڑیاں کس کی ہیں؟ GS نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، یہ نہیں پتا کہ کس کی ہیں کس کی نہیں ہے۔ پلاٹ پر نہ کوئی دروازہ تھا نہ ہی کوئی چوکیدار۔ ہر واقعے سے باخبر علاقہ پولیس بھی بے خبر نکلی، واقعے کو چھپاتی نظر آئی۔ اچھا، یہ پلاٹ کس کا یہ تو بتا دو بھائی۔ یہ بھی نہیں پتا، کوئی ابھی تھانے کوئی آئے تو پتا چلے۔ آگ لگی کس کا پلاٹ ہے یہ؟ بھائی جان یہ ہمیں نہیں پتا اس کا کس کا پلاٹ ہے۔ یہ پلاٹ ہے کس کا؟ نہیں سر، نظارت کا یہ سرکاری پلاٹ ہے بدری۔ پلاٹ میں آگ لگنے سے قبل درجنوں گاڑیوں کے مختلف پارٹ چوری ہونے کا بھی انکشاف ہوا۔ کلفٹن کے پلاٹ پر گاڑیوں میں لگنے والی آگ پر تو قابو پا لیا گیا، لیکن کئی سوالات ہیں کہ یہ کس محکمے کی گاڑیاں کب اور کیوں یہاں کھڑی کی گئی تھی اور یہ آگ لگی تھی یا لگائی گئی۔ کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز، کراچی۔ ملک بھر میں پشتون ثقافتی دن جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کوئٹہ میں مختلف تقریبات میں شہری روایتی لباس پہنے شریک ہوئے۔ ڈھول کی تھاپ پر پشتون ثقافتی رقص اطڑ پیش کیا گیا۔ صادق شہید گراؤنڈ میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی تقریب میں پارٹی چیئرمین محمود خان اچکزئی نے بھی شرکت کی۔ پشتون ثقافتی چیزوں کے اسٹال بھی لگائے گئے تھے۔ ریلوے دربار ہال کی تقریب میں گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل، صوبائی وزیروں اور اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ گورنر بلوچستان نے تقریب سے خطاب میں کہا، ثقافت وہ دھاگا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ساتھ باندھتا ہے۔ پشتو اکیڈمی کی زیر اہتمام یوم ثقافت پر مشاعرے کا بھی اہتمام ہوا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔